مجھے بھی شادی کے جھمیلے میں پڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے بابا، نہ ہی میرے پاس اس سب کے لیے ٹائم ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرا سارا فوکس ابھی ارحم ٹیکسٹائلز کو انٹرنیشنل برانڈ بنانے پر ہے، اسی لیے خدارا مجھے شادی سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ ارحم نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے انتہائی فیصلہ کن اور سپاٹ لہجے میں اپنی بات کہی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو سامنے والے کو بحث کرنے سے پہلے ہی خاموش کروا دیتا تھا۔ طاہر صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا جو اپنی سفید کرکراتی ہوئی قمیض اور سیاہ ویس کوٹ میں ملبوس ناشتے کی میز پر کسی بورڈ میٹنگ کے ہیڈ کی طرح لگ رہا تھا۔ بیگم سلمہ نے فکر مندی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے ارحم سے مخاطب ہوئی، بیٹا تم گھر کے بڑے بیٹے ہو، ماشاءاللہ 30 سال کے ہو چکے ہو۔ ہمارے ارمان ہیں کہ پہلے تمہارے سر پر صحرا سجے، تمہارے بعد ہی ہم روہیل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ خاندان والے کیا کہیں گے، بڑا بیٹا کنوارا بیٹھا ہے اور چھوٹی کی شادی کر دی۔ ارحم نے گہری سانس لی اور اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر تحمل سے بولا، امی جان خاندان والوں کا کام باتیں بنانا ہے اور میرا کام بزنس سنبھالنا۔ اگر آپ لوگوں کو شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو روہیل کی شادی کر دیں، ویسے بھی اس کی منگنی تو بچپن سے طے ہے زویا کے ساتھ، تو بہتر ہے ان دونوں کا گھر بسا دیں۔ میرے لیے ابھی یہ موضوع بند کر دیں۔ طاہر صاحب نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ شاید ارحم ٹھیک کہہ رہا ہے سلمہ، روہیل ویسے بھی لاپرواہ ہے، شاید شادی کے بعد سدھر جائے اور ذمہ داری کا احساس کر لے۔ زویا ہمارے گھر کی بچی ہے، میرے بھائی آصف کی اکلوتی بیٹی ہے، اس سے بہتر ہے ہمارے لیے اور کون ہو سکتی ہے۔ چلو میں آج ہی آصف سے بات کر کے تاریخ پکی کرتا ہوں۔ ارحم نے اطمینان سے سر ہلایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو بابا، میرا مسئلہ حل کرنے کے لیے اب میں سکون سے آفس جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اسی روز دونوں بھائیوں نے تاریخ پکی کر دی اور حویلی میں ہر طرف شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دوسری طرف حویلی کے مشرقی حصے میں جو آصف صاحب اور ان کی فیملی کے زیر استعمال تھا، وہاں خوشیوں کا سما تھا۔ زویا اپنے کمرے میں بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے شادی کے جوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس کی کزن اور سہیلی ردا اسے چھیڑ رہی تھی، اف اللہ زویا تم تو ابھی سے روہیل بھائی کے رنگ میں رنگ گئی ہو، یہ والا کلر دیکھو، روہیل بھائی کو پیچ کلر بہت پسند ہے، یاد ہے پچھلی عید پر انہوں نے تمہاری کتنی تعریف کی تھی۔ زویا نے شرماتے ہوئے دوپٹہ منہ میں دبا لیا۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں ایک انجانی چمک تھی۔ اس کے لیے محبت کا مطلب صرف روہیل تھا۔ وہ بچپن ہی سے سنتی آئی تھی کہ وہ روہیل کی امانت ہے۔ اس نے کبھی روہیل کے علاوہ کسی مرد کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، ہاں ردا مجھے یاد ہے، اسی لیے تو میں نے یہ جوڑا نکالا ہے۔ میں روہیل کی پسند سے ہٹ کر کچھ نہیں پہننا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی پر سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا روہیل چاہتا ہے۔ وہ خوش ہوگا تو میری زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ ردا نے اسے پیار سے دیکھا، ہائے او دیوانی لڑکی، اللہ کرے تمہارے نصیب اچھے ہوں۔ ویسے ارحم بھائی سے تو مجھے ڈر لگتا ہے، شکر ہے تمہارا پالا ان سے نہیں پڑا، وہ تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ روہیل بھائی تو پھر بھی ہنسمکھ ہیں۔ تو زویا مسکرا دی۔ ادھر روہیل اپنے کمرے میں دروازہ لاک کیے مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ موبائل اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ دوسری طرف شزا کی جذباتی اور طنزیہ آواز آ رہی تھی، واہ روہیل تم اتنے بزدل نکلے، مجھے تو لگا تھا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تم تو گھر والوں کے پالتو نکلے۔ وہ جہاں چاہ رہے تھے تمہاری رسی کھینچ رہے ہیں اور تم دم ہلا کر ان کے پیچھے جا رہے ہو۔ ارے کچھ تو غیرت دکھاؤ، روہیل نے بے چارگی سے کہا۔ شیزا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ڈیڈ اور ارحم بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے، تاریخ پکی ہو چکی ہے، اب میں پیچھے ہٹا تو گھر میں قیامت آ جائے گی۔ اور زویا وہ میری کزن ہے، میں اسے انکار کیسے کروں؟ شیزا نے قہقہ لگایا، اوہ تو اب تمہیں اس پینڈو زویا کا خیال آ رہا ہے جسے 2 لفظ انگریزی کے بولنے نہیں آتے، جو تمہارے اسٹیٹس کے ساتھ کہیں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ روہیل سوچ لو، ساری زندگی اس بہن جی ٹائپ لڑکی کے ساتھ گھٹ گھٹ کر جینا ہے یا میرے ساتھ آزاد اور لائف کو انجوائے کرنا ہے؟ اگر تم نے اس سے شادی کی تو میرا نمبر ڈیلیٹ کر دینا، میں کسی اور کی ہونے والی چیز کو منہ نہیں لگاتی۔ روہیل کے ذہن پر شیزا کا جنون سوار تھا۔
اس نے گھبرا کر کہا، نہیں شیزا، ایسا مت کہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ شیزا نے سرد لہجے میں کہا، اگر مرد ہو تو نکاح سے پہلے گھر سے نکل جانا، شادی والے دن تماشا بنے گا، تبھی تمہارے گھر والوں کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ بھاگ جاؤ روہیل، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور روہیل جو کچا ذہن اور لاپرواہ لڑکا تھا، اس جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی آزادی کا سودا نہیں کرے گا۔ شادی کا دن آن پہنچا، پوری حویلی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، مہمانوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ طاہر صاحب اور آصف صاحب سینہ تانے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور ہم بلیک شیروانی میں ملبوس انتہائی پروقار اور روبدار لگ رہا تھا۔ وہ ہر انتظام کا خود جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ وہ کام میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اندر زنانہ حصے میں زویا سرخ روسی جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، زیورات سے لدی پھدی، مگر اس کا دل نامعلوم خوف سے دھڑک رہا تھا۔ بارات کے استقبال کا وقت ہو چکا تھا۔ طاہر صاحب نے ارحم کو اشارہ کیا، ارحم بیٹا جاؤ روہیل کو لے آؤ، مولوی صاحب نکاح کے لیے انتظار کر رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ ارحم سر ہلا کر اوپر والی منزل کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ چلو شکر ہے روہیل کی شادی ہو رہی ہے، اب گھر میں سکون رہے گا۔ اس نے روہیل کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، روہیل دروازہ کھولو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ارحم نے دوبارہ دستک دی، پھر زچ ہو کر ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ارحم کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرہ خالی تھا، دلہا کی شیروانی بستر پر ویسے ہی پڑی تھی، اور ڈریسنگ ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑ رہا تھا۔ ارحم نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ کاغذ اٹھایا۔ اس پر روہیل کی لرزتی ہوئی لکھائی تھی، بابا اور ارحم بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میں زویا کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اسی لیے جا رہا ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ارحم کے ماتھے کی رگیں تن گئی، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ امڑ آیا۔ اس نے کاغذ کو مٹھی میں اتنی زور سے بھینچا کہ ناخن ہتھیلی میں چبھ گئے، وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ بزدل آدمی، عین وقت پر پیٹ دکھا گیا۔ وہ تیز قدموں سے نیچے آیا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ طاہر صاحب اسے اکیلا آتا دیکھ کر آگے بڑھے، کیا ہوا ارحم، روہیل کہاں ہے؟ ارحم نے ماتھا مسلا اور وہ کاغذ خاموشی سے طاہر صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ طاہر صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تحریر پڑھی، ان کے چہرے سے خون نچڑ گیا، انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور لڑکھڑائے، ارحم یہ کیا کیا اس نالائق نے، ہماری عزت، ہماری پگڑی، میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گرنے لگے۔ ہال میں کوہرام مچ گیا، عورتیں چیخنے لگیں، بیگم سلمہ اور زویا کی امی بیگم رفت ہاڑے مار کر رونے لگیں۔ آصف صاحب سکتے میں آ گئے۔ زویا تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ پتھر کی ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلے، بس وہ خلا میں گھورنے لگی۔ جس بچپن کی منگنی کو وہ محبت سمجھتی تھی، وہ ایک پل میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی تھی، اور ارحم نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر طاہر صاحب کو چیک کر کے ہٹا۔ انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کمرے میں خوفناک سناٹا تھا، صرف بیگم سلمہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ طاہر صاحب نے نیم و آنکھوں سے ارحم کو دیکھا، جو ان کے سرہانے کھڑا ضبط کیے ہوئے تھا۔ طاہر صاحب نے لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آواز ڈوب رہی تھی، ارحم، میری پگڑی تمہارے پیروں میں ہے بیٹا، اگر آج شادی نہیں ہوئی تو میں زندہ نہیں بچوں گا، میرے بھائی کی عزت خاک میں مل جائے گی، زویا بیٹی ساری عمر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، میری لاج رکھ لو ارحم۔ ارحم نے تڑپ کر باپ کو دیکھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ انکار کر دے، وہ زویا سے شادی، وہ تو اسے صرف ایک چھوٹی کزن سمجھتا تھا، لیکن سامنے باپ کی یہ حالت اور خاندان کی عزت، یہ فیصلہ محبت کا نہیں تھا، یہ فیصلہ انا، غیرت اور خونی رشتے کا تھا۔ اس نے ایک نظر کونے میں بیٹھی زویا پر ڈالی، جو اپنی ہی ساتھ میں سمٹی ہوئی کوئی بے جان سی چیز لگ رہی تھی۔ ارحم نے گہری سانس لی اور اپنی تمام خواہشات اور اصولوں کا گلا گھونٹا اور باپ کا ہاتھ دبا کر بھاری لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں بابا، بارات واپس نہیں جائے گی، میں تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، مگر یہ کیسا نکاح تھا، نہ کوئی مبارک بات، نہ کوئی قہقہا، بس ایک سوگواری تھی جو پورے گھر میں چھائی ہوئی تھی۔ زویا کو دلہن بنا کر ارحم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، وہ کمرہ جو ہمیشہ اس کے لیے ممنوعہ علاقہ تھا۔
جہاں وہ ارحم کی موجودگی میں آنے سے بھی گھبراتی تھی، آج اسی کمرے میں بطور مسز ارحم موجود تھی۔ وہ بستر کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا، صدمے اور خوف نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی، روہیل کا دھوکہ اور پھر اچانک ارحم کے ساتھ نکاح، یہ سب اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور زویا کے قریب آیا۔ زویا کے رونے کی آواز تیز ہو گئی، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، پینک اٹیک کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ارحم نے فوراً صورتحال کو بھانپ لیا، وہ تیزی سے اس کے پاس بستر پر بیٹھا اور اس کے کاندھے تھام لیے۔ زویا، خود کو سنبھالو۔ زویا کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ ارحم نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پیو اسے۔ زویا کے دانت گلاس سے ٹکرا کر بچ رہے تھے۔ ارحم نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہارا دیا اور دوسرے سے زبردستی پانی پلایا۔ پھر اس نے گلاس رکھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے زویا کا چہرہ تھاما اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نرم اور مضبوط لہجے میں بولا، زویا میری طرف دیکھو، سانس لو، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے ایک بھیانک خواب ہے، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، روہیل نے جو کیا اس کی معافی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب تم میری بیوی ہو، اور یقین رکھو ارحم اپنی ذمہ داریوں سے کبھی نہیں بھاگتا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تم یہاں محفوظ ہو۔ ارحم کے لہجے میں جو یقین اور تحفظ تھا، اس نے زویا کے دل پر مرہم کا کام کیا۔ وہ جو ارحم کو ایک سخت گیر انسان سمجھتی تھی، اس وقت اس کے نرم لمس اور دھیمے لہجے پر حیران بھی تھی اور جذباتی بھی۔ وہ پھوٹ کر رو پڑی اور سر جھکا لیا۔ ارحم نے اسے روکا نہیں، وہ اس کے پاس مزید کھسک کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زویا کی کمر پر رکھا اور آہستہ آہستہ مسلنے لگا تاکہ اس کے پٹھوں کا کھچاؤ کم ہو۔ ریلیکس زویا، رو لو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ارحم کا وہ روپ تھا جو دنیا سے چھپا ہوا تھا، انتہائی شفیق اور کیئرنگ۔ کچھ دیر بعد جب زویا کی سسکیاں کم ہوئیں تو ارحم نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر انتہائی نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ زویا نے جھجک کر پیچھے ہونا چاہا مگر ارحم نے اسے روکے رکھا۔ اس نے زویا کو آہستگی سے بستر پر لٹایا۔ زویا تھکن اور کمزوری سے نڈھال ہو چکی تھی۔ ارحم نے اس کے اوپر کمبل درست کیا، پھر ایک لمحے کے لیے اس کے معصوم اور اداس چہرے کو دیکھا۔ ایک عجیب سی کشش اور ہمدردی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جھکا اور زویا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ہوس کا نہیں تھا، یہ تحفظ کی مہر تھی۔ یہ وعدہ تھا کہ اب تم میری پناہ میں ہو۔ زویا نے آنکھیں موند لیں، اس لمس نے اسے ایک عجیب سا سکون دیا تھا۔ ارحم نے لائٹ آف کی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ صبح ہوئی تو زویا کی آنکھ بھاری سر کے ساتھ کھلی۔ رات بھر کے ذہنی دباؤ اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ارحم کمرے میں نہیں ہے۔ وہ واش روم جانے کے لیے بیڈ سے اتری مگر پیر زمین پر رکھتے ہی دنیا گھوم گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چکرا کر گرنے لگی۔ عین اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ارحم جو تیار ہو کر باہر نکل رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا۔ وہ چیتے کی سی تیزی سے لپکا اور زویا کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ زویا کا سر ارحم کے چوڑے سینے سے ٹکرایا۔ ارحم نے گھبراہٹ اور غصے کے ملے جلے تاثر کے ساتھ کہا، دھیان سے زویا، خود کو مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زویا نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی اور نحیف آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، بس چکر آ گیا تھا، میں چل لوں گی۔ مگر اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ ارحم نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ تم سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا اور دعوے کر رہی ہو۔ اس نے ایک ہی پل میں زویا کو اپنی گود میں اٹھا لیا تو زویا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ارحم پلیز نیچے اتاریں، کوئی دیکھ لے گا، زویا نے گھبرا کر کہا۔ تو ارحم نے لاپرواہی سے کہا، دیکھنے دو، تم میری بیوی ہو، کوئی غیر نہیں۔ وہ اسے اسی طرح بازوں میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے لاؤنج میں ملازم ناشتہ لگا رہے تھے اور کزنز بھی موجود تھے۔ سب کی نظریں جب سیڑھیوں پر اٹھیں تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ ارحم جو اپنی پرچھائی سے بھی دور رہتا تھا، آج اپنی دلہن کو بچوں کی طرح اٹھائے لا رہا تھا۔ کزنز نے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری اور دبی دبی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔
مگر ارحم کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر زویا کو لا کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر انتہائی احتیاط سے بٹھایا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گی۔ زویا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی اور نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، مگر دل کے کسی گوشے میں اسے یہ احساس اچھا لگا تھا کہ کوئی ہے جو اسے گرنے نہیں دے گا۔ ناشتے کی میز کا ماحول ابھی بھی سوگوار تھا۔ بیگم سلمہ کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور وہ شدید غصے میں تھی۔ ان کے نزدیک اس سارے فساد کی جڑ زویا تھی۔ اگر وہ اتنی ہی با کمال ہوتی تو روہیل کیوں بھاگتا؟ جو ہی زویا نے لرزتے ہاتھوں سے بریڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، بیگم سلمہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ انہوں نے زہر میں بجھے لہجے میں طنز کیا، واہ، بڑے مزے سے ناشتہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، اس منحوس لڑکی کو دیکھو، شرم و حیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نحوست لے کر آئی ہے کہ آتے ہی میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ زویا کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، نوالا جیسے حلق میں کانٹے کی طرح چپ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ وہ سر جھکا کر اپنی سسکیاں دبانے لگی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ارحم نے اپنا چمچ پلیٹ میں اتنی زور سے پٹخا کہ پلیٹ ہی چٹک گئی۔ میز پر بیٹھے سب لوگ سہم کر اچھل پڑے۔ ارحم نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں کہا، بس امی جان، بہت ہو گیا، میں آخری بار یہ الفاظ سن رہا ہوں۔ زویا اب مسز ارحم ہے، اس گھر کی بہو اور میری عزت، اس کے خلاف ایک بھی لفظ میری توہین سمجھا جائے گا۔ روہیل اپنی کمینگی اور بزدلی کی وجہ سے بھاگا ہے، اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں۔ خبردار جو آج کے بعد کسی نے زویا کو اس معاملے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ بیگم سلمہ ہکا بکا رہ گئی۔ ارحم نے زویا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، جو حیرت اور تشکر سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اسے ارحم نے اپنا محافظ نظر آیا۔ ارحم نے نرمی سے اسے دیکھا اور حکم دیا، ناشتہ کرو زویا، اور اس نے خود اپنے ہاتھ سے زویا کی پلیٹ میں ٹوسٹ رکھا۔ زویا نے ایک بھیگی ہوئی نظر ارحم پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر بمشکل نوالا حلق سے اتارا۔ اس کے دل میں جو طوفان برپا تھا، اس میں ارحم کی یہ حمایت ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ ناشتے کی میز پر چھائی ہوئی خلیج اب بھی برقرار تھی، لیکن ارحم کے ایک جملے نے سب کے منہ پر تالے لگا دیے تھے۔ بیگم سلمہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بیگم رفت نے تشکر بھری نظروں سے اپنے داماد کو دیکھا جو ان کی بیٹی کی ڈھال بن چکا تھا۔ ارحم نے اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑا اور کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں آفس جا رہا ہوں، واپسی پر دیر ہو جائے گی، اس نے اسپاٹ لہجے میں اطلاع دی اور زویا کی طرف دیکھے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ زویا اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ شخص ایک معمہ تھا، کبھی اتنا سخت کہ پتھر پگھل جائیں اور کبھی اتنا نرم کہ دل مولے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سے دباؤ کے تحت گزرے۔ زویا نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ وہ روہیل کے دیے گئے زخموں کو کریدتی رہتی۔ اس کا وجود ایک زندہ لاش کی طرح ہو گیا تھا، نہ کھانے کا ہوش نہ پہننے کا۔ وہ گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر خلا میں گھوٹتی رہتی۔ ارحم صبح سویرے آفس نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ وہ زویا کی حالت دیکھتا تو اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ جاتی، مگر وہ خاموش رہتا۔ لیکن ایک رات جب وہ گھر لوٹا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ زویا بستر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ارحم نے لائٹ آن کی تو زویا کی آنکھوں کی سوجن بتا رہی تھی کہ وہ پھر سے روتی رہی ہے۔ ارحم کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں صوفے پر رکھا اور سنجیدگی سے چلتا ہوا زویا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زویا، کب تک اس طرح بند کمرے میں گھٹتی رہو گی؟ کب تک اس انسان کے لیے آنسو بہاؤ گی جو تمہارے ایک آنسو کا بھی حقدار نہیں؟ زویا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میرا دل نہیں لگتا ارحم، مجھے کہیں جانے کی خواہش نہیں ہے۔ ارحم نے سختی سے اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ دل لگانا پڑتا ہے زویا، زندگی کسی کے جانے سے نہیں رکتی۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، یونیورسٹی میں ٹاپ کرتی رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں گھر کے کونوں میں بیٹھ کر اپنی صلاحیتیں ضائع کرو۔ کل سے تم یونیورسٹی جا رہی ہو،
زویا نے حیرت سے سر اٹھایا. یونیورسٹی؟ لیکن ارحم اس حال میں لوگ کیا کہیں گے؟ ارحم نے اس کی ٹھوڑی پکڑی, اس کا چہرہ اونچا کیا. لوگوں کا کام ہے کہنا, اور میرا کام تمہیں اس دلدل سے نکالنا ہے. میں نے تمہاری فیس جمع کروا دی ہے. کل صبح 9 بجے تیار رہنا, میں خود تمہیں ڈراپ کروں گا. ارحم کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ زویا کو انکار کی جرت نہیں ہوئی. اس نے ارحم کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سی فکر دیکھی جو اسے انکار کرنے سے روک رہی تھی. اگلی صبح گاڑی میں سفر کے دوران خاموشی تھی. ارحم ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور زویا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی. ریڈیو پر دھیمی آواز میں کوئی پرانا گانا چل رہا تھا. ارحم نے کنکھیوں سے زویا کو دیکھا جو ابھی بھی اداس لگ رہی تھی. اس نے گلا صاف کیا اور پرسکون لہجے میں بولا, زویا دیکھو, میں جانتا ہوں کہ تمہارے خواب ٹوٹے ہیں اور کانچ کے ریزے چبھتے ہیں, لیکن یاد رکھنا خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ تمہیں کسی سہارے کی بھی ضرورت نہ پڑے, نہ میری اور نہ کسی اور کی. عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی اپنی ذات اور اس کا شعور ہوتا ہے. روہیل ایک کمزور مرد تھا جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کمزور نہ بنو. زویا نے چونک کر ارحم کی طرف دیکھا. یہ الفاظ اس کے دل میں اترتے چلے گئے. اس نے پہلی بار غور کیا کہ ارحم صرف ایک بزنس مین نہیں بلکہ گہری سوچ رکھنے والا انسان ہے. اس نے دھیرے سے کہا, شکریہ ارحم, مجھے سنبھالنے کے لیے. ارحم نے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری. یہ میرا فرض ہے زویا, اور شاید حق بھی. یونیورسٹی جانے سے زویا کی روٹین میں کافی تبدیلی آئی تھی. اس کا ذہن بٹنے لگا تھا. شام کو جب وہ واپس آتی تو ارحم اکثر گھر پر ہوتا تھا. دونوں اب شام کی چائے اکٹھے پیتے تھے. باتیں کم ہوتی تھیں مگر خاموشی میں ایک انکہی سمجھوتا تھا. ارحم اکثر اپنا کام کرتے ہوئے زویا کی پڑھائی میں مدد بھی دیتا تھا. وہ ایک بہترین مینٹور ثابت ہو رہا تھا. ایک شام زویا لاؤنج میں بیٹھی اپنے فائنل پروجیکٹ کی فائل تیار کر رہی تھی. ارحم صوفے پر بیٹھا کچھ فائلز چیک کر رہا تھا. زویا کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی. ارحم نے نوٹ کیا اور فائل ایک طرف رکھ کر اس کے پاس آ گیا. کیا ہوا؟ کہاں پھنس گئی ہوں؟ ارحم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا. زویا نے جھنجھلا کر کہا, یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آ رہی, بہت پیچیدہ ہے. ارحم مسکرایا اور اس کے ہاتھ سے قلم لے کر کاغذ پر جھک گیا. لاؤ مجھے دکھاؤ. اسے سمجھانے لگا. اس کے سر ایک دوسرے کے قریب تھے. ارحم کی توجہ کاغذ پر تھی جبکہ زویا کی نظریں ارحم کے چہرے پر ٹک گئیں. اس کی لمبی پلکیں, تیکھا ناک اور سنجیدہ تاثر, وہ بے اختیار اس کے خد و خال میں کھو سی گئی تھی. اچانک زویا کے ماتھے پر بکھری ہوئی ایک لٹ پھسل کر اس کی آنکھوں کے آگے آ گئی. زویا نے پھونک مار کر ہٹانا چاہا مگر وہ ضدی لٹ دوبارہ وہیں آ گری. ارحم کی نظر اٹھی اور اس نے زویا کی اس کوشش کو دیکھا. اس کے ہاتھ رک گئے. ماحول میں ایک دم سناٹا چھا گیا. ارحم نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا. ارحم کی انگلیوں نے انتہائی نرمی سے وہ لٹ پکڑی اور اسے زویا کے کان کے پیچھے کر دی. اس عمل کے دوران ارحم کی انگلیاں زویا کے نرم اور نازک گال سے مس ہوئیں. ایک برقی روشنی دونوں کے جسموں میں دوڑ گئی. ارحم کا ہاتھ وہیں رک گیا. اس کی انگلیاں زویا کے گال کو چھو رہی تھیں اور نظریں زویا کی آنکھوں میں جمی تھیں. زویا کی پلکیں لرزنے لگیں. اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے لگا کہ ارحم سن لے گا. ارحم کی آنکھوں میں ستائش اور جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے زویا کو اپنی جگہ منجمد کر دیا. ارحم نے سرگوشی کے انداز میں کہا, دھیان کدھر ہے تمہارا؟ زویا نے گھبرا کر نظریں جھکائیں اور ہکلاتے ہوئے بولی, وہ بس بال تنگ کر رہے تھے. ارحم نے گہری سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا مگر اس لمس کی تپش دیر تک زویا کے چہرے پر محسوس ہوتی رہی. دن گزرتے گئے. زندگی کا معمول بہتر ہونے لگا. کچھ دن بعد ایک رات طوفانی بارش ہو رہی تھی. کھڑکیوں کے شیشے ہوا کے دباؤ سے بچ رہے تھے. اچانک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چلی گئی. حویلی میں جنریٹر آن ہونے میں ہمیشہ چند منٹ لگتے تھے. زویا جو ارحم کی اسٹڈی میں اسے کافی دینے آ رہی تھی گپ اندھیرے میں گھبرا گئی. اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ راستے کا اندازہ نہیں لگا سکی. ارحم, لائٹ. وہ خوفزدہ ہو کر پکاری اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھی. اچانک اس کا پاؤں قالین کے کنارے سے الجھا اور وہ لڑکھڑا کر گر گئی. اس کے منہ سے چیخ نکلی مگر زمین پر گرنے سے پہلے دو مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام لیا. یہ ارحم تھا جو موبائل کی ٹارچ جلانے ہی والا تھا کہ زویا اس سے آ ٹکرائی. کافی کا مگ ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا مگر زویا ارحم کے حصار میں تھی.
اندھیرے میں دونوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ارحم نے اسے خود سے قریب کر لیا تاکہ وہ گر نہ سکے۔ زویا کے دونوں ہاتھ ارحم کے سینے پر تھے، جہاں اسے ارحم کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ زویا، تم ٹھیک ہو؟ ارحم کی بھاری آواز اس کے کان کے بالکل قریب سنائی دی۔ اس کی گرم سانسیں زویا کی گردن کو چھو رہی تھی۔ زویا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جی میں، وہ بمشکل بول پائی۔ اسی لمحے جنریٹر آن ہوا اور کمرہ روشن ہو گیا۔ روشنی ہوتے ہی دونوں کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ ارحم کا ایک ہاتھ زویا کی کمر پر اور دوسرا اس کے کاندھے پر تھا، جبکہ زویا اس کے بازوؤں میں قید تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور ہٹ نہ سکیں۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو زویا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ فوراً پیچھے نہیں ہٹا بلکہ ایک لمحے کے لیے اس کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتا رہا، جسے اس کی روح میں اتر جانا چاہتا ہوں۔ یہ خاموش کیمسٹری الفاظ سے زیادہ طاقتور تھی۔ ارحم نے آہستگی سے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور زویا کو سیدھا کھڑا کیا۔ دھیان سے چلا کرو، اس نے نرمی سے کہا اور جھک کر کافی کا مگ اٹھانے لگا۔ زویا نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان ایک انکہی ہم آہنگی پیدا ہو رہی تھی۔ اب انہیں ایک دوسرے کی عادات کا پتہ چل چکا تھا۔ ارحم جب لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا اور اسے کافی کی طلب ہوتی تو وہ صرف اپنا ہاتھ دائیں جانب بڑھاتا اور زویا بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ کہے کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی۔ نہ ارحم اس کی طرف دیکھتا نہ زویا کچھ کہتی، بس ایک خاموش سا سینکرونائزیشنز کا عمل تھا۔ ایک دن ایسے ہی کام کرتے ہوئے جب ارحم نے خالی مگ بڑھایا اور زویا نے اسے بھرا ہوا مگ تھمایا تو ارحم نے ایک لمحے کے لیے ٹائپنگ روک دی۔ اس نے مگ تھامے تھامے گردن موڑ کر زویا کو دیکھا جو پاس ہی صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ زویا نے اس کی نظر محسوس کر کے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ چینی کم ہے کیا؟ ارحم نے نفی میں سر ہلایا اور مسکراہٹ دبا کر بولا، نہیں، پرفیکٹ ہے، بالکل تمہاری طرح۔ یہ جملہ غیر متوقع تھا۔ زویا کے گال تمتما اٹھے۔ ارحم نے دوبارہ اسکرین پر نظریں جما لیں، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان موجود تھا۔ ماحول اب کافی حد تک معمول پر آ چکا تھا۔ طاہر صاحب نے چمچ رکھتے ہوئے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم بیٹا، وہ تمہارا ناران والا پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ وہ ریزورٹ کا کام شروع ہونا تھا نا؟ ارحم نے ٹیشو سے منہ صاف کیا اور سنجیدگی سے جواب دیا، جی بابا، وہ پروجیکٹ فائنل اسٹیج پر ہے، کنسٹرکشن شروع کروانی ہے۔ مجھے وہاں جانا پڑے گا اگلے ہفتے، کچھ سائن آف کرنے ہیں اور سائٹ کا وزٹ بھی ضروری ہے، شاید ایک ہفتہ لگ جائے۔ بیگم رفعت جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی فوراً بول اٹھی، ارے بیٹا، اکیلے جاؤ گے؟ ایسا کرو زویا کو بھی ساتھ لے جاؤ، بچی گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہے، شادی کے بعد کہیں گئی بھی نہیں، اس بہانے تھوڑی ہوا خوری ہو جائے گی اور اس کا ذہن بھی تازہ ہو جائے گا۔ طاہر صاحب نے بھی تائید کی، ہاں ارحم، رفعت بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم دونوں ساتھ جاؤ، موسم بھی اچھا ہے وہاں، تھوڑا وقت گزارو گے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ارحم نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر اس نے سب کے سامنے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا، وہ زویا پر اپنی مرضی نہیں تھوپنا چاہتا تھا۔ زویا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم چلنا چاہو گی؟ زویا کے لیے پیشکش غیر متوقع تھی۔ اس نے سب کی طرف دیکھا جو منتظر تھے، پھر اس نے ارحم کی طرف دیکھا جہاں اسے اب اجنبیت نہیں بلکہ ایک اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم کے ساتھ وہ محفوظ ہے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا، جی، جیسے آپ ٹھیک سمجھیں ارحم۔ ارحم کے لبوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی، ٹھیک ہے، پھر ہم پرسوں نکلیں گے، پیکنگ کر لینا۔ بیگم سلمہ نے ناک منہ چڑھائی مگر خاموش رہی، جبکہ باقی گھر والے اس فیصلے پر خوش تھے۔ زویا کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اس کے اور ارحم کی زندگی کا سب سے یادگار اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہونے والا ہے، جہاں فطرت کے نظارے اور تنہائی ان کے درمیان موجود رہی صحیح جھجک کی دیواریں بھی گرا دے گی۔ سفر کا آغاز ہوا تو موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ ارحم کی لگژری گاڑی موٹر وے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ زویا نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ ارحم نے گاڑی کا میوزک سسٹم آن کیا تو زویا کا پسندیدہ گانا گونجنے لگا۔ زویا نے حیرت سے ارحم کو دیکھا، آپ کو کیسے پتا کہ مجھے یہ گانا پسند ہے؟ ارحم نے اسٹیئرنگ پر انگلیاں تھرکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، بس اندازہ لگایا تھا، اور میرا اندازہ شاذ و نادر ہی غلط ہوتا ہے۔ زویا مسکرا دی۔ جیسے جیسے گاڑی پہاڑی راستوں پر چڑھتی گئی ٹھنڈک بڑھتی گئی۔
وہ ایک خوبصورت ویو پوائنٹ پر رکے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے زویا کے وجود کو چھو رہے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے بازوں کو رگڑا اور اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر وہ شال گاڑی میں بھول آئی تھی۔ ارحم جو کچھ فاصلے پر کھڑا وادی کا نظارہ کر رہا تھا، اس کی نظر زویا پر پڑی جو سردی سے سکڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا، اسے اپنی گرم چمڑے کی جیکٹ اتاری، بنا کچھ کہے زویا کے کاندھوں پر ڈال دی۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارحم، آپ کو سردی لگے گی۔ ارحم نے اس کی جیکٹ کے کالر درست کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے سردی نہیں لگتی، لیکن میں تمہیں کانپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لہجے میں جو ملکیت تھی، اس نے زویا کے دل کو گرما دیا۔ زویا نے جیکٹ کو اپنے گرد لپیٹ لیا، جس میں سے ارحم کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر انہوں نے چیک ان کیا۔ وہاں کا موسم اور تنہائی دونوں کو قریب لا رہی تھی۔ دن میں وہ مختلف مقامات کی سیر کرتے۔ ارحم ہر خطرناک موڑ پر، ہر پھسلن والی جگہ پر مضبوطی سے زویا کا ہاتھ تھامے رکھتا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط اور حفاظتی ہوتی کہ زویا کو محسوس ہوتا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ اسے بار بار روہیل کا خیال آتا جو اسے جذباتی سہارا تو دور کی بات عزت تک نہیں دے سکا تھا، اور ایک یہ شخص تھا جو بنا کسی غرض کے، بنا کسی مطالبے کے اسے اپنی پلکوں پر بٹھا رہا تھا۔ ایک جھیل کے کنارے بیٹھتے ہوئے زویا نے ارحم کی طرف دیکھا اور غیر ارادی طور پر پوچھ بیٹھی، ارحم، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ تو شادی کے خلاف تھے نا؟ ارحم نے پانی میں کنکر پھینکا اور سنجیدگی سے بولا، میں شادی کے خلاف نہیں تھا زویا، بس غلط وقت اور غلط انسان سے شادی کے خلاف تھا۔ لیکن اس نے زویا کی طرف مڑ کر دیکھا، کبھی کبھی انسان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، مگر قدرت کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ انکار مجھے تم تک لانے کا ایک راستہ تھا۔ اگر میں ہاں کر دیتا تو شاید ہم کبھی ایک دوسرے کو اس طرح نہیں جان پاتے جس طرح سے اب جان رہے ہیں۔ زویا اس کے جواب پر خاموش ہو گئی۔ محبت اب دونوں طرف سے کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، مگر زبان خاموش تھی۔ کچھ دن خوبصورت لمحات گزارنے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی وہ پہاڑی راستے کے درمیان ہی تھے کہ موسم اچانک بگڑ گیا۔ کالی گھٹائیں چھا گئیں اور دن میں ہی رات کا سما ہو گیا۔ زوردار بارش شروع ہو گئی۔ ارحم نے وائپر تیز کر دیے، مگر حد نگاہ بہت کم تھی۔ اچانک آگے ٹریفک جام نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مین روڈ بلاک ہو چکا ہے اور کھلنے میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں۔ ارحم نے نقشہ دیکھا اور زویا سے کہا، یہاں رکنا بیکار ہے۔ ایک متبادل راستہ ہے جو جنگل کے بیچ سے ہو کر جاتا ہے، تھوڑا کچا ہے مگر ہم جلدی نکل جائیں گے۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے ارحم کے ہر فیصلے پر یقین تھا۔ ارحم نے گاڑی موڑ لی۔ راستہ واقعی خراب اور ویران تھا، کیچڑ اور پتھروں سے بھرا ہوا۔ بارش طوفانی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا۔ گاڑی کے نیچے کوئی نوکیلا پتھر ٹکرایا، انجن سے عجیب سی آواز آئی اور گاڑی بند ہو گئی۔ ارحم نے سیلف مارا مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر دیکھا، آئل ٹینک کی لائٹ جل رہی تھی۔ اوہ شٹ! ارحم نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، ٹینک لیک ہو گیا۔ اس نے باہر دیکھا، گھپ اندھیرا، طوفانی بارش اور جنگل کا سناٹا، اور گاڑی کا ہیٹر بھی بند ہو چکا تھا۔ سردی اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی، حالات خطرناک ہو رہے تھے۔ باہر کا درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب پہنچ رہا تھا اور گاڑی کا لوہا برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ زویا کی حالت بگڑ رہی تھی، اس کے دانت بج رہے تھے اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ ارحم نے فوراً اپنا فون نکالا۔ سگنلز بہت کمزور تھے مگر جی پی ایس ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ اس نے نقشہ زوم کیا تو اس کے قریب ہی ایک جگہ ہنٹنگ لاج کا نشان نظر آیا جو وہاں سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل کے اندر تھا۔ ارحم نے ایک فیصلہ کن انداز میں فون جیب میں ڈالا اور زویا کی طرف مڑا۔ زویا، ہم یہاں گاڑی میں نہیں رک سکتے۔ اگر ہم یہاں رہے تو سردی سے جم جائیں گے۔ قریب ہی ایک پرانا لاج ہے، ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ زویا نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے جسم میں حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی مگر ارحم پر اس کا یقین اٹل تھا۔ ارحم نے گاڑی کے پچھلے حصے سے ایک ٹارچ نکالی اور اپنی جیکٹ زویا کے گرد اچھی طرح لپیٹ دی۔ پھر وہ باہر نکلا۔ طوفانی ہوا نے اسے پیچھے دھکیلا مگر وہ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ اس نے گھوم کر زویا کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکالا۔ زویا نے باہر قدم رکھا تو کیچڑ میں اس کا پاؤں پھسل گیا۔ ارحم نے اسے فوراً تھام لیا۔ میرا ہاتھ مت چھوڑنا، اس نے بارش کے شور میں چیخ کر کہا اور زویا کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ وہ دونوں گھپ اندھیرے میں جنگل میں ٹارچ کی مدھم روشنی کے سہارے چلنے لگے۔
راستہ دشوار گزار تھا، بارش ان کے چہروں پر تھپڑ کی طرح برس رہی تھی۔ زویا بار بار لڑکھڑاتی مگر ارحم ہر بار اسے گرنے سے بچا لیتا، اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں درختوں کے جھنڈ میں ایک لکڑی کا پرانا کیبن نظر آیا تو ارحم نے سکھ کا سانس لی اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ کیبن کے دروازے پر بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ ارحم نے ادھر ادھر دیکھا، اسے قریب ایک بھاری پتھر نظر آیا۔ اس نے زویا کو شیڈ کے نیچے کھڑا کیا اور پوری طاقت سے پتھر تالے پر دے مارا۔ 2-3 ضربوں کے بعد تالا ٹوٹ کر گر گیا۔ ارحم نے دروازہ دھکیلا تو وہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا اور خاک کی بو تھی۔ ارحم زویا کو لے کر اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تاکہ ہوا اندر نہ آ سکے۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو وہاں ایک ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی اور کونے میں ایک انگیٹھی بنی ہوئی تھی۔ فرش پر کچھ لکڑیاں پڑی تھیں مگر وہ بھی نمی کی وجہ سے گیلی لگ رہی تھیں۔ ارحم نے زویا کو چارپائی پر بٹھا اور خود لکڑیاں جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور کچھ پرانے کاغذات جلا کر آگ بھڑکانے کی کوشش کی مگر لکڑیاں گیلی ہونے کی وجہ سے صرف دھواں دے رہی تھیں، آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ ارحم نے مایوسی سے لکڑیوں کو ٹھوکر ماری اور مڑ کر زویا کو دیکھا۔ زویا کی حالت اب تشویشناک ہو رہی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا اور وہ ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ ارحم تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ زویا کو ہائپوتھرمیا ہو رہا ہے اور اگر اسے فوری گرمی نہ ملی تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ارحم کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنی بھیگی ہوئی شرٹ اتار پھینکی۔ اس کا مضبوط اور کثرتی بدن بارش کے پانی سے بھیگا ہوا تھا مگر اس کے جسم میں حرارت تھی۔ وہ چارپائی پر چڑھا اور زویا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ زویا نیم بے ہوشی میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ارحم نے زویا کو اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ اس کے جسم کی گرمی زویا میں منتقل ہو سکے۔ سردی کی شدت کم کرنے کے لیے جسمانی قربت اب مجبوری بھی تھی اور ضرورت بھی۔ ارحم نے زویا کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ زویا کا سر ارحم کے سینے پر تھا جہاں وہ اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سن سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ ارحم کے جسم کی تپش زویا کے ٹھنڈے وجود میں اترنے لگی۔ ارحم نے اپنا چہرہ زویا کے گیلے بالوں میں چھپا لیا اور اپنی گرم سانسیں اس کی گردن پر چھوڑنے لگا۔ زویا کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے نیم و آنکھوں سے ارحم کو دیکھا جو اس وقت اسے بچانے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا۔ باہر طوفان پورے زوروں پر تھا اور کیبن کے اندر جذبات کا لاوا پک رہا تھا۔ ارحم نے زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور دیوانگی تھی۔ زویا، آنکھیں کھولو، میں تمہارے پاس ہوں۔ ارحم کی آواز بھاری اور نشیلی تھی۔ زویا نے لرزتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ آہستہ سے جھکا اور زویا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا شدید اور جذباتی تھا کہ زویا کو لگا جیسے اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ارحم نے شدت سے اس کے لبوں کو چوما، اسے اپنی سانسوں کے ذریعے زندگی دے رہا تھا۔ زویا نے بے اختیار اپنے بازو ارحم کی گردن میں ڈال دیے اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ یہ اشارہ کافی تھا۔ ارحم نے اسے بستر پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ ارحم نے زویا کی گردن اور کاندھوں کو دیوانہ وار چومنا شروع کیا۔ اس کا ہر بوسہ زویا کے جسم میں آگ لگا رہا تھا۔ زویا جو اب تک سردی سے کانپ رہی تھی اب ارحم کی محبت کی تپش سے دہک رہی تھی۔ ارحم کا ہاتھ اس کی کمر پر رینگتا ہوا اسے اپنے ساتھ جوڑے ہوئے تھا۔ اس نے زویا کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم میری ہو زویا، صرف میری، میں تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ زویا نے جواباً ارحم کے بالوں میں انگلیاں الجھا دیں اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کے درمیان حائل ہر فاصلہ مٹ گیا۔ ارحم نے اس کی گیلی قمیص کو اس کے بدن سے جدا کیا اور اس کی دھڑکن پر ہاتھ رکھ دیے۔ زویا کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کے منہ سے بے اختیار ارحم کا نام نکلا۔ ارحم نے اس کی چاہت کو محسوس کرتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں بھینچ لیا۔ یہ رات ان کی جسمانی اور روحانی ملاپ کی رات بن گئی، جہاں باہر بادل گرج رہے تھے اور اندر دو پیاسے وجود ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اس طرح چاہا جیسے یہ زندگی کی آخری رات ہو۔ ہر لمس میں ایک دعویٰ اور ہر بوسے میں ایک وعدہ تھا۔ صبح ہونے تک وہ دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر چکے تھے اور ان کے درمیان انا اور اجنبیت کی آخری دیوار بھی گر چکی تھی۔
اگلی صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو طوفان تھم چکا تھا اور کھڑکیوں سے دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ زویا نے خود کو ارحم کی مضبوط باہوں میں قید پایا۔ ارحم گہری نیند میں تھا۔ اس کا چہرہ زویا کے بالکل قریب تھا اور اس کا ایک ہاتھ زویا کے پیٹ پر تھا۔ زویا کو رات کے لمحات یاد آئے تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور تحفظ کا احساس ہوا۔ وہ اب مکمل طور پر ارحم کی تھی۔ اس نے آہستگی سے ارحم کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹائے۔ ارحم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سامنے زویا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر بھی شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زویا کو چھوڑنے کے بجائے مزید اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی گردن پر منہ رکھ کر بھاری آواز میں بولا، صبح بخیر مسز ارحم، کیسی طبیعت ہے آپ؟ زویا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ بہت بہتر، آپ کی وجہ سے۔ ارحم نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کے ہونٹوں کا ایک مختصر مگر گہرا بوسہ لیا۔ شکریہ الفاظ میں نہیں، عمل میں چاہیے، اور ابھی بہت سا قرض باقی ہے۔ زویا ہنس پڑی اور ارحم کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ کچھ گھنٹوں بعد روڈ کلیئر ہونے کی خبر ملی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گاڑی تک پہنچے۔ اب ان کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی۔ واپسی کا سفر خاموش مگر انتہائی پرسکون تھا۔ ارحم بار بار زویا کا ہاتھ اٹھا کر چوم لیتا۔ اس کی نظروں میں اب زویا کے لیے وہ دیوانگی تھی جو صرف ایک عاشق کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ حویلی پہنچتی انہیں ایک جھٹکا لگا۔ گیٹ پر ایک پرانی ٹیکسی کھڑی تھی اور اندر سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارحم اور زویا تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ فرش پر ایک شکستہ حال شخص میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھا طاہر صاحب کے پیر پکڑے رو رہا تھا۔ کوئی اور نہیں، روہیل تھا۔ وہ روہیل جو بڑے غرور سے گھر چھوڑ کر گیا تھا، آج کنگال اور ذلیل ہو کر واپس لوٹا تھا۔ شزا اسے لوٹ کر فرار ہو چکی تھی۔ اس نے روہیل کا سارا پیسہ، زیورات اور کارڈ چرائے اور اپنے کسی پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ دبئی بھاگ گئی۔ روہیل کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کا، نہ پیسے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر واپس اپنی پناہ گاہ یعنی گھر لوٹا تھا۔ طاہر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، مگر باپ کی محبت انہیں کمزور کر رہی تھی۔ روہیل گڑ گڑا رہا تھا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گیا تھا۔ شیزا نے مجھے دھوکہ دیا، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھے پناہ دے دیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ارحم نے آگے بڑھ کر نفرت سے روہیل کو دیکھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جسے روہیل کو بتا رہا ہو کہ اب یہ میری ہے۔ روہیل نے سر اٹھا کر دیکھا تو ارحم اور زویا کو ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا پایا۔ زویا کے چہرے پر ایک الگ ہی نکھار اور اعتماد تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ روہیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حسد کی چنگاری بھڑکی۔ طاہر صاحب نے بیٹے کو ٹھوکر ماری، مگر پھر دل پر پتھر رکھ کر بولے، تجھے گھر میں رہنے کی اجازت صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تو میرا خون ہے، مگر آج کے بعد تو میرے لیے بیٹے کے درجے پر نہیں ہے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ روہیل سر جھکا کر وہاں سے اٹھا۔ گزرتے ہوئے اس کی نظر زویا پر پڑی۔ زویا نے نظریں نہیں جھکائیں، بلکہ ارحم کے بازو کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ روہیل کے لیے خاموش تماچا تھا۔ ارحم زویا کو لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روہیل انہیں حسرت اور جلن سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو تھا، مگر اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ جسے وہ پینڈو اور بیوقوف سمجھ کر چھوڑ گیا تھا، وہ آج اس کے کامیاب اور وجیح بھائی کی باہوں میں خوش تھی۔ کچھ دن گزر گئے۔ روہیل گھر میں ایک سائے کی طرح رہتا تھا۔ سب اسے نظر انداز کرتے تھے، لیکن اس کی نظریں ہر وقت زویا کا تعاقب کرتی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زویا اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی۔ وہ ارحم کے ساتھ ہنستی ہے، اس کے بزنس ڈنر میں اس کے ساتھ جاتی ہے اور ارحم اس پر جان چھڑکتا ہے۔ یہ سب روہیل کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا شیطان ذہن پھر سے جاگ اٹھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زویا ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہوگی اور ارحم نے شاید اسے زبردستی رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی ناکامی اور احساس کمتری مٹانے کے لیے زویا کو دوبارہ حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ ایک دوپہر ارحم آفس میں تھا اور گھر پر زیادہ لوگ نہیں تھے۔ زویا کچن میں ارحم کے لیے اس کی پسندیدہ کھیر بنا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو دروازے پر روہیل کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ زویا چونکی اور فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے جائیں، زویا نے سخت لہجے میں کہا۔ روہیل آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور جذباتی انداز میں بولا، زویا مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، میں جانتا ہوں تم ارحم بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ وہ ایک روکھی طبیعت کا انسان ہے، وہ تمہیں وہ پیار نہیں دے سکتا جو میں دوں گا۔
زویا کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اپنی زبان بند رکھو روہیل، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، میرے شوہر کا نام بھی اپنی گندی زبان سے مت لو۔ لیکن روہیل باز نہ آیا۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر زویا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں اس قید سے نکال لوں گا زویا، چلو میرے ساتھ۔ زویا نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک زوردار تھپڑ روہیل کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ تھپڑ کی گونج پورے کچن میں پھیل گئی۔ روہیل گال پر ہاتھ رکھے ہکا بکا رہ گیا۔ زویا کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر چیخ کر کہا، اپنی حد میں رہو روہیل، ارحم کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہو تم، وہ میرے شوہر بھی ہیں اور میرا مان بھی۔ جس دن تم نے مجھے ٹھکرایا اسی دن میرے دل سے تمہاری محبت نکل گئی تھی، اور اب میرے دل میں صرف ارحم بستے ہیں۔ اگر آئندہ تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے تایا کے بیٹے ہو۔ عین اسی وقت کچن کے دروازے پر ایک پرچھائی نمودار ہوئی۔ ارحم وہاں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون اور فخر سے دمک رہا تھا۔ اس نے زویا کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ دھیرے سے تالی بجاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ واہ زویا، آج تم نے ثابت کیا ہے کہ تم واقعی مسز ارحم ہو۔ پھر اس کی نظر روہیل پر جم گئی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا اور ایک ہی جھٹکے میں روہیل کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ برتنوں کی چھنکار کے ساتھ روہیل کی پشت دیوار سے ٹکرائی اور اس کا سانس بھی حلق میں اٹک گیا۔ ارحم کی آنکھوں میں اس وقت خون اتر آیا تھا۔ وہ ایک بھائی نہیں بلکہ ایک غیرت مند شوہر کے روپ میں کھڑا تھا۔ اس نے روہیل کی گردن پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی، یہاں تک کہ روہیل کا چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ خبردار، اگر آئندہ تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اس کے بارے میں اپنی گندی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہماری رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا روہیل، یہ ارحم کا وعدہ ہے۔ ارحم کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ روہیل کانپنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں ارحم کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زویا ایک طرف کھڑی سینے پر ہاتھ رکھے زور زور سے سانس لے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ فخر تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ جب تک ارحم اس کے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ ارحم نے ایک جھٹکے سے روہیل کو چھوڑا اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا اور کھانسنے لگا۔ ارحم نے حقارت سے اسے دیکھا اور پھر مڑ کر زویا کے پاس آیا۔ اس کا لہجہ فوراً نرم ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو زویا؟ اس نے زویا کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارحم نے اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا اور روہیل کی طرف دیکھے بغیر زویا کو لے کر باہر نکل گیا۔ روہیل فرش پر بیٹھا اپنی ذلت اور ناکامی کی آگ میں جلتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب ندامت نہیں بلکہ انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ارحم کو برباد کر کے دم لے گا، اس سے اس کی خوشی، اس کا بزنس اور اس کا غرور چھین لے گا۔ اگلے دن بظاہر خاموشی سے گزرے مگر یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ روہیل نے گھر میں مظلوم بن کر رہنا شروع کر دیا تاکہ سب کی ہمدردیاں حاصل کر سکے، مگر پس پردہ وہ ایک گھنونی سازش تیار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارحم کی جان اس کا بزنس ارحم ٹیکسٹائلز ہے۔ اس نے ارحم کے لیپ ٹاپ اور پرسنل کمپیوٹر تک رسائی حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اسے علم تھا کہ ارحم ایک بہت بڑے انٹرنیشنل ٹینڈر پر کام کر رہا ہے جس کی مالیت کروڑوں میں تھی، اور اگر اس پروجیکٹ کی کوٹیشنز اور خفیہ معلومات لیک ہو جاتی تو ارحم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ روہیل نے ارحم کی حریف کمپنی سے رابطہ کیا اور منہ مانگی قیمت کے بدلے وہ فائلز انہیں بیچنے کا سودا کر لیا تھا۔ ایک رات جب ارحم اور زویا اپنے کمرے میں تھے، روہیل دبے پاؤں اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ اس نے ارحم کا سسٹم آن کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارحم اکثر پاس ورڈز ڈائری میں نوٹ کرتا ہے۔ اس نے دراز سے ڈائری نکالی اور سسٹم ہیک کر لیا۔ اس نے تیزی سے ڈیٹا اور USB میں ٹرانسفر کرنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بس کچھ دیر اور پھر دیکھتا ہوں ارحم کیسے سر اٹھا کر چلتا ہے۔ فائل کاپی ہو رہی تھی 99%، 100%۔ کام مکمل ہو گیا۔ روہیل نے USB نکالی اور جیب میں ڈال کر مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں۔ روہیل کی آنکھیں چندیا سی گئیں۔ سامنے دروازے پر ارحم سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ طاہر صاحب اور آصف صاحب بھی موجود تھے۔ ارحم کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی جبکہ طاہر صاحب کا چہرہ دکھ اور غصے سے اسپاٹ تھا۔ ارحم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ کیا ہوا چھوٹے بھائی، چوری مکمل ہو گئی؟
روہیل کے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ وہ ہکلایا، بھائی میں تو بس، اور ہم نے میز پر ہاتھ مارا اور سخت لہجے میں بولا، بس کرو یہ ڈرامہ۔ مجھے پہلے دن سے تم پر شک تھا، اسی لیے میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ فائل جو تم نے کاپی کی ہے وہ جعلی ہے، اصل فائل تو میں کب کی محفوظ کر چکا ہوں۔ میں بس بابا کو تمہارا یہ مکروہ چہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ طاہر صاحب آگے بڑھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجہ پتھر جیسا سخت تھا۔ انہوں نے روہیل کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ شرم نہیں آئی تجھے؟ اپنے ہی بھائی کی پیٹھ میں خنجر کھوپ دے۔ میں نے تجھے معاف کر کے غلطی کی تھی۔ تو سانپ ہے جسے جتنا بھی دودھ پلاؤ وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے اسی وقت، اور آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ تم میرے لیے مر چکے ہو۔ روہیل نے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر ارحم نے سیکیورٹی گارڈز کو بلا لیا۔ گارڈز نے روہیل کو بازوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ حویلی کا باہری گیٹ اس کے منہ پر بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کے تمام راستے بھی بند ہو گئے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلنے کے لیے تنہا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد حویلی کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ ایک گندگی تھی جو صاف ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف محبت اور اپنائیت کا بسیرا تھا۔ 2 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ ارحم اور زویا کی زندگی ایک خوبصورت خواب کی طرح رواں دواں تھی۔ ان کے درمیان محبت اب جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ ارحم جو کبھی کام کے علاوہ کسی چیز پر توجہ نہیں دیتا تھا، اب آفس سے جلدی آنے لگا۔ اس کی ہر شام زویا کے نام ہوتی۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، کبھی لان میں چہل قدمی کرتے، کبھی لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے۔ زویا نے ارحم کی زندگی کے خالی کینوس میں محبت کے ایسے رنگ بھر دیے تھے کہ اب اسے اپنی سابقہ زندگی بے معنی لگتی تھی۔ ایک خوبصورت شام بارش تھمنے کے بعد موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ زویا اپنے بیڈ روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا شیفون کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی کہ ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ زویا کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ مسحور کن لگ رہی تھی۔ ارحم خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور آئینے میں اس کے عکس کو دیکھنے لگا۔ زویا نے آئینے میں ارحم کو دیکھا تو شرما کر نظریں جھکا لیں۔ ارحم نے آہستہ سے آگے بڑھ کر زویا کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اسے اپنی ٹھوڑی زویا کے نازک کاندھے پر ٹکا دی۔ زویا کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ارحم کی قربت اسے ہمیشہ مدہوش کر دیتی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ارحم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں زویا کے کان کی لو کو چھو رہی تھیں۔ زویا نے مسکرا کر آئینے میں ارحم کی آنکھوں میں دیکھا۔ صرف آپ کے لیے۔ ارحم نے اس کی گردن پر ایک نرم بوسہ دیا اور اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ تم جانتی ہو زویا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں شاید ایک مشین کی طرح جی رہا ہوتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ زویا کا دل بھر آیا۔ وہ گھومی اور ارحم کے کوٹ کی کالر درست کرتے ہوئے بولی، اور آپ نے مجھے تحفظ دیا ارحم، مجھے وہ عزت دی جس کی میں حقدار تھی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ارحم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے وقت تھم جانے جیسا تھا۔ اچانک زویا کو کچھ یاد آیا۔ وہ ارحم کی گرفت سے تھوڑا آزاد ہوئی اور شرارتی سے انداز میں مسکرائی۔ ارحم، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ارحم نے بھویں اچکائیں۔ اچھا، کیسا سرپرائز؟ زویا نے دراز سے ایک سفید لفافہ نکالا اور ارحم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لیں، اسے کھولیں۔ ارحم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور لفافہ تھام لیا۔ اس نے آہستہ سے لفافہ کھولا اور اندر موجود کاغذ کو باہر نکالا۔ وہ ایک میڈیکل رپورٹ تھی۔ ارحم نے پہلی لائن پڑھی اور اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور بے پناہ خوشی سے پھیل گئیں۔ اس نے دوبارہ پڑھا تاکہ یقین کر سکے۔ رپورٹ پازیٹیو تھی۔ وہ بات بننے والا تھا۔ ارحم نے بے یقینی سے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا جو لب بھینچے آنکھوں میں چمک لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زویا، یہ سچ ہے؟ ارحم کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ زویا نے مسکرا کر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ارحم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور رپورٹ بیڈ پر پھینک کر زویا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اسے لے کر گول گھومنے لگا۔ زویا نے ارحم کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا، ارحم، گرا دیں گے، اتاریں مجھے۔ لیکن ارحم آج 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے زویا کو نیچے اتارا لیکن چھوڑا نہیں۔
بلکہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیوانہ وار اس کی پیشانی اور آنکھوں کو چومنے لگا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے زویا۔ تم نے میری بے رنگ زندگی کو قوس قزح بنا دیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ ارحم کی آنکھوں میں نمی تھی، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ زویا نے اس کے آنسو صاف کیے اور محبت سے کہا، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے ارحم، ہمارا آنے والا کل۔ ارحم نے اسے دوبارہ گلے لگا لیا۔ اس وقت وہ دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ ارحم نے زویا کے کان میں سرگوشی کی، میں تم سے اور ہمارے بچے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں زویا، ہمیشہ کروں گا۔ زویا نے سر ارحم کے سینے پہ رکھ دیا۔ مجھے پتا ہے ارحم، اور یہی میری کل کائنات ہے۔ یہ کہانی جو ایک انکار اور انا سے شروع ہوئی تھی، وہ بھی ایک مکمل اور ابدی عشق پر اختتام پذیر ہو رہی تھی، جہاں اعتماد تھا، عزت تھی اور ایک خوبصورت مستقبل کی نوید تھی۔